فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور جس نے ہم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام دے کر کے شریعت کی شکل میں ہمارے درمیان بھیجا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی خاص شخص کو چن کر کے اپنا نبی بنا کر کے اپنی رسالت اور اپنا پیغام دے کر کے دنیا میں بھیجتا ہے، تو کچھ ایسی نشانیاں اس شخصیت کو دے دی جاتی ہیں جس کو دیکھ کر کے اللہ کے بندے پہچان لیتے ہیں کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے گئے نبی ہیں، رسول ہیں. اور ان نشانیوں کو دیکھ کر کے بندے یہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ جو پیغام لے کر کے آئے یہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. انہی نشانیوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان نشانیوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معجزہ، آیات، ہے نا. جو نشانیاں جیسے نوٹ ہوتی ہے نا بھائی، حکومتیں جو ہیں وہ نوٹ پر خاص طرح کی نشانیاں لگا دیتی ہیں نا. وہ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ عام انسان کے لیے وہ نشانیاں بنانا ممکن نہ ہو. ان نشانیوں کو دیکھ کر کے ہم پہچان جاتے کہ جو نوٹ ہے یہ RBI کی طرف سے ایشو کیا گیا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب نبی کو بھیجتا ہے تو کچھ ایسی خاص نشانیاں دے دیتا ہے جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی. ان نشانیوں کو دیکھ کر کے پہچانا جاتا ہے کہ ہاں یہ عام انسان نہیں ہے، یہ جو پیغام لے کر کے آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دی ہے نا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات دے کر کے بھیجا. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک معجزہ لے کر کے آئے، پر ہمارے نبی کا معجزہ دوسرے تمام انبیاء کے معجزات سے بہت مختلف. دیگر انبیاء کو جو معجزات دیے گئے نا، ان معجزات میں ایک بات یہ تھی کہ وہ معجزہ ایک خاص اسپیس میں، ایک خاص ٹائم میں معجزہ تھا. اس موقع پر اس وقت جن لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا معجزہ ہے نا. ٹائم اور اسپیس میں قید تھا، وہ وقت اور زمانے میں اور مکان میں قید تھا. حضرت موسیٰ کو کیا معجزہ دیا گیا؟ بھائی لاٹھی پھینکی سانپ بن گیا. ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم یقین رکھتے ہیں ہے نا. وہ دیکھا کس نے؟ وہ معجزہ جو اس وقت اس مقام پر موجود تھے. لاٹھی ماری، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا. کس نے دیکھا؟ جو اس وقت اس مقام پر موجود تھے. حضرت سلیمان کو بہت سارے معجزات دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ہم مانتے ہیں، پر ہم نے دیکھا؟ ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا. جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے مشاہدہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو لمبی فہرست ہے معجزات کی. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا نا، اس معجزے کی خاصیت کیا ہے؟ کیا معجزہ دیا گیا اللہ کے نبی کو؟ قرآن. اس معجزے کی خاصیت کیا ہے؟ یہ کسی ٹائم اور اسپیس کے فیکٹر میں قید نہیں ہے کہ کسی خاص زمانے میں خاص لوگ ہی اس معجزے کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اللہ کے نبی کے جانے کے بعد یہ معجزہ ختم ہو گیا. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہر نبی کو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا جس کے معجزے کی عظمت کے حساب سے لوگ اس پر ایمان لے کر کے آئے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا أُوتِيتُ وَحْيًا، مجھ کو اللہ رب العالمین نے وحی بطور معجزہ دیا، قرآن. ہاں، اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ معجزہ اتنا زبردست معجزہ ہے کہ سب سے زیادہ ایمان مجھ پر لوگ لے کر کے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا معجزہ ایسا معجزہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس اللہ کے نبی کے لوگ کے زمانے کے. اللہ کے نبی کو بہت سارے معجزات دیے گئے. ہاں، تو ایک تو پوری کتابی ہے دلائل النبوہ امام بہقی کی، انہوں نے سارے معجزات کی روایتیں اس میں ذکر کی ہے. پر ان سارے معجزات کے مقابلے میں بھی سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی کا کیا ہے؟ قرآن.
اور یہ معجزہ ایسا معجزہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگوں نے اس کا مشاہدہ کر لیا، اب بعد کے لوگوں کو اس معجزے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. یہ معجزہ قیامت تک کے الحمدللہ باقی رہنے والا ہے. قرآن کا جو معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اور اس معجزے کے بہت سارے پہلو ہیں. باقاعدہ علماء نے اعجاز القرآن پر کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن کیوں معجزہ ہے، قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کو ہم معجزہ کہہ سکتے ہیں. معجزہ مطلب عاجز کر دینے والی چیز، انسان مان لے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو قرآن کے بہت سارے معجزات ہیں. ان معجزات میں سے ایک معجزہ، قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ اس کی حفاظت کا اعجاز، کہ اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کیا ہے. میں پہلی بات آج کے اس مختصر سے خطاب میں یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے بچے حافظ بنے ہیں نا، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ، چلتے پھرتے معجزات ہے اللہ کے رسول. ہاں کتنی عمر ہے شیخ بچوں کی؟ ہاں 9 سال کی ایک ہے. اچھا 9 سال 11 سال کے بچے، اتنی ضخیم کتاب ایک ایسی زبان میں جو ہم بولتے نہیں، بول دے تو سمجھتے نہیں. 9 سال کے 11 سال کے، آپ دیکھیں گے 7 سال کے 8 سال کے 12 سال کے بچے، اتنی ضخیم کتاب ایک ایسی زبان میں جو ہم بول بھی نہیں سکتے، انہوں نے یاد کر لی ہے. آپ پڑھیں گے وہ آگے سنائیں گے آپ کو، وہ کھڑے ہو کر کے پورا قرآن سنا سکتے ہیں. یہ بچے جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا معجزہ ہے. ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، پر ہم اپنی آنکھوں سے آج 21ویں صدی میں 1444 ہجری میں اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، ان بچوں کے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ ان کو یہ اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے. الحمدللہ ہے نا، اسلام دین برحق ہے، اس کے ثبوت میں جو بہت ساری دلیلیں ہم پیش کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بچے دلیل ہے اس بات کا کہ اسلام دین برحق ہے. چھوٹی بات نہیں بھائی. ہاں پہلی بات تو یہ کہ معجزہ ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا، میں جب بھی کسی حافظ بچے کو دیکھتا ہوں نا، ایک احسان مندی کا جذبہ میرے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہم پر احسان کیا حفظ کر کے. ہاں قرآن کی حفاظت کرنا بطور امت ہماری ذمہ داری تھی، ہے نا، فرض کفایہ ہے. قرآن کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کی تعریف فقہا نے کیا کی ہے؟ فرض کفایہ فرض ہر انسان پر ہوتا ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن اگر چند لوگ اس کو ادا کر دیں تو دوسرے لوگ گنہگار نہیں ہوں گے، ہے نا. فرض کفایہ میں یہی ہوتا نا، آپ کے محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو غسل دیں، اس کو کفن پہنائیں اور اسلامی طریقے پر اس کی تدفین کریں. فرض سب پر ہو گیا. لیکن اگر چند لوگ مل کر کے اس کو کفن پہناتے ہیں، غسل دیتے ہیں، لے جا کر کے دفنا دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کوئی بھی گنہگار نہیں ہوتے. ان کی طرف سے، سارے لوگوں کی طرف سے یہ 25-30 لوگوں نے وہ فریضہ انجام دے دیا. اگر کوئی بھی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ سارا محلہ گنہگار ہوگا، ساری امت گنہگار ہوگی. قرآن کی حفاظت فرض کفایہ ہے، اس کو محفوظ کرنا فرض کفایہ ہے. ان بچوں نے قرآن حفظ کر کے ہم کو عذاب سے بچایا ہے. ہاں یہ اگر حفظ کرنے والی حفاظ نہ ہونا، ساری امت گنہگار ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے محسن ہیں. یہ قرآن کی امانت ہم کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہماری ذمہ داری تھی. ہماری طرف سے یہ ذمہ داری ہمارے بچوں نے ادا کی ہے، تو ان بچوں کا ہم کو احسان ماننا چاہیے. یہ ہمارے محسن ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم کو. ان کو ہم کو کہنا چاہیے جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ اس احسان کا آپ کو بہترین بدلہ دے، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے والے. یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی قرآن کا تحفظ. ہماری ذمہ داری ان 9 سال کے 10 سال کے 12 سال 13 سال کے بچوں نے ہمارا کام کیا ہے. قرآن کا تحفظ اکیلے ان کا کام نہیں تھا، پوری امت کا کام تھا. انہوں نے وہ ذمہ داری ہماری طرف سے ادا کی، تو یہ ہمارے محسن نہیں ہے. ہاں اس لیے ان کو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جو ذمہ داری انہوں نے ادا کی ہے ان بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، اللہ اس کا بہترین بدلہ ان کو عنایت فرمائے. اس لیے جب کسی عالم کو دیکھیں، کسی حافظ کو دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ تو اس کا اپنا پروفیشن ہے. یہ پروفیشن نہیں ہے، یہ امت کی ذمہ داری تھی. یہ امت کی طرف سے ذمہ داری ادا کرنے والے لوگ ہیں. ہاں یہ عام لوگ نہیں ہے بھائی. ابھی شیخ نے وہ حدیث پڑھی نا، کتنی پیاری حدیث. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اِنَّا لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو اللہ کے گھر والے ہوتے ہیں.
انسان کا سب سے قریبی کون ہوتا ہے؟ ہاں گھر والا نا. ہر انسان سب سے پہلے کس کے لیے فکر مند ہوتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے. فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر والوں جیسے ہوتے ہیں, گھر والے ہوتے ہیں. صحابہ نے بڑی اشتیاق سے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر والے؟ اتنا بڑا مقام. اللہ نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ, یہ اہل قرآن ہے, قرآن پڑھنے والے, قرآن یاد کرنے والے, قرآن سیکھنے والے, قرآن سمجھنے والے, قرآن کی دعوت دینے والے, سارے لوگ اس میں شامل ہیں. کون ہے یہ؟ اللہ کے خاص ہیں, اللہ کے گھر والے. اللہ کیا مقام اور مرتبہ اس بات کا. ہاں اس لیے دنیا میں اپنے بچے کو سب سے بڑی نعمت اگر آپ دے سکتے تو وہ کیا ہے؟ اس کو قرآن کا حافظ بنائیں, اس کو دین کا عالم بنائیں. اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہوں. واللہ ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کے لیے گھر بنا دیں, ان کے لیے جائیداد چھوڑ کر کے جائیں, ان کے لیے بڑا بزنس چھوڑ کر کے جائیں. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ آپ کے بچے حافظ بن جائیں, عالم بن جائیں. میں گھمنڈ اور تکبر کی بات نہیں کر رہا, میں محسوس کرتا ہوں یہ بات, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں کبھی قرآن سنتا ہوں نا تو کبھی کبھی قرآن کی کوئی آیت بالکل جو ہے دل کو تڑپا دیتی ہے, بالکل جو ہے وہ دل کو مطلب ایک رقت سی طاری ہو جاتی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں نا کہ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم کو الحمدللہ, بہت بہت چھوٹے لیول پر ہی, میں کوئی بڑا عالم نہیں, چھوٹا موٹا طالب علم ہوں, پر اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ قرآن سن کر کے سمجھ میں آ جاتا ہے. بعض مرتبہ اس کی آیتوں, قرآن کی آیتوں کا کوئی ایک نقطہ بالکل دل کو دہلا دیتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں جو آدمی قرآن پڑھ کر کے سمجھنے کی نعمت سے محروم ہے, اس کو نہیں پتا کہ دنیا کی کتنی بڑی نعمت ہے جس سے وہ محروم ہے. ترجمے سے بھی آپ قرآن سمجھیں, پر ترجمہ کیا ہے؟ آپ کے اور قرآن کے درمیان حائل ایک پردہ ہے. جب آپ کا بچہ عالم بنتا ہے نا تو وہ ترجمے کا پردہ اٹھ جاتا ہے. اب اس کے اور اللہ کے کلام کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہے, کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے, اب وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ رہا ہے. میں سوچتا ہوں میرے ماں باپ کا کتنا بڑا احسان ہے مجھ پر کہ انہوں نے مجھے منتخب کیا دینی علوم کے لیے. تو آج میں اس لائق ہوں, بہت نچلی, میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں, نہ میں قرآن کی ساری آیتوں کا ترجمہ سمجھ پاتا ہوں, نہ میں ساری حدیثوں کا ترجمہ سمجھ پاتا ہوں, پر کہیں کوئی آیت دل میں ایک رقت پیدا کرتی ہے تو میں سوچتا ہوں یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اور اللہ کے بعد ہمارے والدین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو منتخب کیا. ایسے دنیا دارانہ ماحول میں, مادہ پرستی کے ماحول میں, جب آدمی چاہتا ہے میرے بچہ ڈاکٹر بن جائے گا تو اتنا کما کر کے دے گا, ہمارے لیے تو بچے انویسٹمنٹ ہے نا, ادھر لگاؤ پیسہ تاکہ ہم ایجوکیشن کو انویسٹمنٹ ہی تو سمجھتے ہیں, پیسہ لگاؤ تاکہ پروفٹ ملے جوانوں کر کے. ایسے مادہ پرستانہ دور میں میرے والد نے اگر یہ فیصلہ لیا کہ میں اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالوں گا, اس سے مجھے دنیا کمانا مقصود نہیں, واللہ ان کا اخلاص, ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کسی لائق بنے. آپ کے بچے کو اس نعمت سے محروم مت کریے, اس کو قرآن کا حافظ بنائیے, اس کو دین کا عالم بنائیے. آپ کے علماء آپ کے درمیان میں سے ہونے چاہیے, آپ کی زبان سمجھنے والے, آپ کے مسائل سمجھنے والے, آپ کی زبان میں گفتگو کرنے والے. اپنے بچوں کو عالم بنائیے, اس سے بڑی کوئی نعمت آپ اپنے بچے کو نہیں دے سکتے. منتخب کریے اپنے بچوں کو. واللہ صدقہ بہت بڑی چیز ہے نا, سب سے جتنی محبوب چیز ہوتی ہے اتنا صدقہ اللہ تعالیٰ کیا محبوب ہوتا ہے نا. آپ کی سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ آپ کی اولاد نا, اس اولاد کو صدقہ کریے اللہ کے راستے میں. یہ آپ کے لیے نعمت ہے. سمجھیے کہ آپ کے اپنے علاقے میں حافظ صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا ہے, قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں, نعمت ہے آپ کے لیے. واللہ اللہ کا شکر ادا کریے اس پر کہ آپ کے اپنے علاقے میں ایسا ادارہ موجود ہے. ہم بعض مرتبہ چیزوں کی قدر نہیں کرتے. واللہ میں تو کبھی جو قرآن کے علماء ہوتے ہیں, حفاظ ہوتے ہیں, اساتذہ ہوتے ہیں, میں سوچتا ہوں ان کا مقام کتنا بلند ہے. ہاں ایک آیت کا ایک حرف پڑھنے پر کم از کم 10 نیکیاں دکھی جاتی ہیں. اب یہ جن کو حافظ بنایا ہے حافظ صاحب نے, آپ تصور کریں کہ بچہ زندگی بھر جتنا قرآن پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کی نیکی مولانا کے کھاتے میں لکھی جائے گی. آپ تصور کر سکتے ہیں کیا مقام ہوگا انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. کیا مرتبہ ہوگا ایک حافظ کا, جو استاذ ہے جس نے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے. صرف الحمدللہ رب العالمین نے اگر صحیح سے سکھا دیا نا, ہر نماز کی ہر رکعت میں جب یہ بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی مولانا کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جائے گی, اس کے پڑھے جانے کی نیکیاں. پھر یہ بچہ جن کو پڑھائے گا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کی بھی نیکیاں حافظ جی کے کھاتے میں لکھی جائیں گی. بڑا مقام ہے. ہاں اس لیے اللہ کے بندو اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, اس سے بڑی کوئی نعمت اپنے بچوں کو آپ نہیں دے سکتے. عالم بنائیے, ان کو دین کا داعی بنائیے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اس سے دین میں بھی برکت دے گا, دنیا میں بھی برکت دے گا. اور آخری بات میں اپنے بچوں سے یہ بولوں گا,
میرے بچے جنہوں نے حفظ کی اپنی تکمیل کی ہے، اللہ نے آپ کو اچھی آواز سے نوازا ہے، آپ کی حفظ اچھا ہے، قرآن جب بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں. جب قرآن پڑھیں نا، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، تعریف کرنے والوں کی لائن لگی ہوگی، کبھی دل میں اتنا سا بھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں قرآن اچھے سے پڑھوں تاکہ ان کو اچھا لگے، ان کو اچھا لگے، ان کو اچھا لگے. یہ آپ کو اجر نہیں دے سکتے. یہ جتنی مجلس بیٹھی ان میں سے کسی بھی آدمی کے ہاتھ میں جنت دینے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے، ثواب دینے کا اختیار نہیں دیا ہے. یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ آپ کو دینے والا ہے انشاءاللہ. جب بھی قرآن پڑھیں، چھوٹی مجلس میں ہو، بڑی مجلس میں ہو، تراویح میں پڑھ رہے ہو، جب بھی قرآن پڑھیں نیت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ کون ہے بچے؟ ہاتھ اٹھائیے، کن لوگوں نے حفظ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، 1 2. جب بھی آپ قرآن پڑھیں، جب بھی آپ قرآن پڑھیں، آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ انشاءاللہ تعالی یہاں آپ جو بھی پڑھیں گے، آپ کی آواز اچھی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنا انشاءاللہ نا، اس لیے پڑھنا ہے تاکہ اس کا اجر کہاں ملے گا؟ اللہ سے بڑا اجر کوئی دینے والا ہے؟ ہاں، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. تو جب بھی اللہ، آواز اچھی ہوتی ہے، تعریف کرنے والے بہت تعریف کرتے ہیں، کبھی بھی لوگوں کی تعریف آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ خوش ہو جائے ہماری تلاوت سے. بس میں اتنی سی مختصر سی بات، میں اتفاق سے یہاں موجود تھا اس لیے یہ مختصر سی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بچوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بچوں کو قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.